बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और उस दिन से हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, बहुत ज़्यादा घबराहट में इजाफा हो गया है। जिस दिन से अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं। इसके साथ आर्टिकल 6 का भी उन्होंने कहा कि इमरान खान, साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी पर भी आर्टिकल 6 लगाया जाएगा। उस दिन के बाद से आप देखिए, होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत उस तरफ तेज़ी से बढ़ती और जनाब अब ये फैसले हो चुके हैं, हम ताकतवर हैं, ऐसी तैसी कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक अगर आप देखें तो हालात बिल्कुल उससे मुखालिफ सिमत में चल रहे हैं। यानी दबाना तो तहरीक इंसाफ को था। ये ठीक है कि सोशल मीडिया के लोग पकड़े जा रहे हैं, अब भी उसी तरह के हालात हैं। कुछ ये भी हो रहा है, जगह जगह बैनर्स हैं कुछ साफ़ियों के, दीगर लोगों के, जिनको गद्दार भी कहा जा रहा है और दीगर इस तरह की चीज़ें चल रही हैं जो पहले से ही चल रही हैं। मगर जो हुकूमत के साथ होना शुरू हो गया है कि आप देखिए, नईम मिस्टर भट्ट साहब जो इन्वेस्टिगेटिव सेल के हेड हैं ARY के, उन्होंने अपने वीलॉग में भी इसका जिक्र किया कि तब्दीली की हवाएं चल नहीं रही, बल्कि अब यह है कि वो जिस तरह तब्दीली आ गई है तो ये चल चुकी हैं। अब हालात बदल नहीं रहे, बदल चुके हैं और उसमें उन्होंने तमाम चीज़ों का अहाता किया है। अब आप देखिए कि अता तारड़ साहब उस दिन के बाद से आपको नज़र नहीं आएंगे। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन के बाद उन्होंने की है, उनके अपने लोग उनको उस तरह ऑन नहीं कर रहे। खुर्रम दस्तगीर सामने आ गए और भी बहुत से लोग सामने आ गए। मियाँ जवेद लतीफ़ तो अपनी ही बातें करते चले जाते हैं कि जी वो हमें क्या टेंशन हो, हमें तो बिठाया गया है, ये अरेंजमेंट है सारा, तो हमें तो इस वजह से आ गए, वो हो गया, तो हम तो इतने इंटरेस्टेड नहीं थे, तो टेंशन को जिन्होंने बिठाया वो इस तरह की बातें अपनी कर रहे हैं। लेकिन ये हुकूमत में खलबली क्यों है कि इतना ज़्यादा एग्रेशन क्यों कि जी हमें अगर निकाला गया तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मरीम साहबा कह रही हैं हम आईनी हाथों से निपटेंगे, हम 5 साल पूरे करेंगे। ये अभी 5 महीने में 5 साल की बातें क्यों होने लग गई हैं? ये तो आखिरी जब वक्त होता है तब इस तरह की बातें की जाती हैं कि नहीं हम वक्त पूरा करेंगे। ये अभी से क्या हो गया है? क्या सिर्फ जुडिशरी से ख़तरा है या सिर्फ ये मखसूस नशिस्तें हाथ से जाती नज़र आ रही हैं तो इसी से ये परेशान हो गए हैं? या ये सिलसिला जो इनकार का चल पड़ा है या चीज़ें हाथ से निकल रही हैं, उनको लग रहा है कि मामलात आगे बढ़ेंगे? जो असल कहानी है वो तो है जो नवाज़ शरीफ साहब, मरीम नवाज़ साहिबा, इनकी सीट्स हैं वो हाथ से जाती नज़र आ रही हैं। असल बात जो है वो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मामला। और उसमें लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने जो सरप्राइज़ दे दिया है, वो कहते हैं ना सिलेबस में तैयारी किसी और चीज़ की थी, काजी फैसल साहब की थी, लेकिन ये तो आ गई आलिया नीलम आ गई, ये तो सरप्राइज़ मिल गया। उन्होंने कहा जी वही जो शहजाद साहब जो पिछले चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट ले जाए गए हैं, उन्होंने जो 8 जजेस मुकर्रर किए हैं वही होंगे। तो जनाब उनके डटे रहने का पहला नतीजा भी आ गया। अता तारड़ पर तो बिजलियाँ गिर गई हैं, क्योंकि सबको पता है कि ये हारे हुए हैं, जाली फॉर्म 47 के ज़रिए जितवाया गया इनको। मरीम साहिबा की सीट ख़तरे में है, नवाज़ शरीफ की सीट ख़तरे में है, वो डॉक्टर यास्मीन राशिद से हारे हैं। इस तरह मरीम नवाज़ साहिबा हारी हुई हैं और अता तारड़ भी हारे हुए हैं, हमज़ा शहबाज, सब की सीटें ख़तरे में हैं। उसके बाद उनके पास बचेगा क्या? मखसूस नशिस्तें तो तहरीक इंसाफ को मिल भी जाती हैं, तो मसला ये है कि जी उससे हुकूमत नहीं गिरती। हाँ, 2/3 अक्सरियत नहीं रहेगी और 2/3 अक्सरियत नहीं होगी तो काजी फैसल साहब को एक्सटेंशन नहीं मिल सकेगी। और वो देख लीजिए, हम आपसे बार बार अर्ज़ करते रहे, वो देख लें आप। अब एडहॉक जजेस लाना उसकी एक कड़ी है। एडहॉक जजेस का इनकार देखें ना आप, एडहॉक जजेस ने इनकार कर दिया, 4 में से 3 ने इनकार कर दिया। एक को तो ज़बरदस्ती आप कह रहे हैं नहीं मना लेंगे, वो इनकार देखें। फिर इलेक्शन कमीशन कह रहा है जी हम ठीक है आए शायद कह रहे हैं, लेकिन कहा कि फैसला बरामद होगा। उसमें भी खबरें आ रही हैं कि 2 जो मेंबरान हैं वो अब हर स्याह सफ़ेद में साथ देने को तैयार नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो हालात बदल रहे हैं, अब वहाँ पर काजी फैसल साहब का उस तरह कंट्रोल नहीं रहा, वो तब रिटायरमेंट के दिन गिने, क्योंकि वो कहा जी हम सुप्रीम कोर्ट में जमहूरियत ला रहे हैं। वो 3 रुकनी कमेटी बना दी, अब उसमें मंसूर अली शाह साहब हैं और मुनीब अख्तर साहब हैं, तो मेजॉरिटी से डिसीजन होने हैं। काजी साहब उसमें माइनॉरिटी में चले गए हैं। वो तो यही दोबारा लगाना चाहते थे नजर सानी का और किसी नए बेंच के आगे, वो भी कहानी ख़त्म हो गई। तो वो जो इस सिस्टम के सबसे बड़े प्रोटेक्टर थे, गारंटर थे काजी फैसल साहब, वो हिले हैं, तो अब ये सारी इमारत धड़ाम से नीचे आना शुरू हो गई है। इसीलिए आप देखें कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को क्यों सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया, क्योंकि वो यहाँ डट गए थे। अगर उनके किसी सबॉर्डिनेट को, किसी जज को, इंसदादी दहशतगर्दी के जज को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, उस पर वो सुओ मोटो ले रहे हैं, उस पर एक्शन ले रहे हैं। सबसे ख़तरनाक बात ये, उन्होंने 8 जजेस का कह दिया ट्रिब्यूनल लगेंगे। इनका ख्याल था 2 लगेंगे, लंबा चलेगा काम और आज़ाद जजेस नहीं होंगे, अपनी मर्जी के लगा लेंगे। वो नहीं हो पा रहा, तो ये हल्के खुल गए तो इनकी तो सारी गवर्नमेंट ही चली जाएगी। अब उसमें देखें फैसल वाडा साहब क्या कहते हैं जी,
یہ تو دونوں طرف کھیل رہے ہیں، یعنی شہباز شریف پہ الزام ہے یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. تو کیا صرف جوڈیشری سے ان کو اب خطرہ لاحق ہو گیا کہ ہماری چوری ساری کھل جائے گی، یا طاقتور حلقوں سے بھی لگ رہا ہے کہ جی جتنا ہم پر تھا کہ جی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ہم وہ نہیں کر رہے ہیں یا کر نہیں پا رہے، ڈلیوری ان سے بالکل نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو اس لیے اب باتیں ہونے لگیں جی کیا کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ رہا ہے، ایمرجنسی لگے گی، کس طرح سے ہوگا. محسن نقوی کے بارے میں خود کابینہ کے لوگ رانا ثناءاللہ سمیت کہتے رہے تو پرائم منسٹر سے زیادہ پاورفل ہیں، شکر کریں وہ پرائم منسٹر نہیں بننا چاہ رہے، وہ پھر آگے پتہ نہیں وہ پرائم منسٹر ہوں گے. آپ دیکھیں ابھی کابینہ میں تھے، نگران کابینہ میں اعجاز گوہر، وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، وہ وزیر توانائی کو کھری کھری سنا رہے ہیں کہ جی یہ بل زیادہ آ رہے ہیں فلاں ہے، وہ تمام بزنس کمیونٹی کے ہیڈ بن گئے ہیں، ایسے جیسے ان کو لگ رہا ہے کہ پھر باری آنے لگی ہے اور وہ چیزیں ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے نہیں ایسے ہے، اتنی آپ لاس کر رہے ہیں، یہ انڈسٹری نہیں چل سکتی، فلاں نہیں ہو سکتا، پریشر بلڈ ہو رہا ہے. اوپر سے اگر یہ فیصلہ کہیں ہو چکا کہ جی ہم نے تو ہر صورت پابندی لگانی تحریک انصاف پر، تو پھر اب یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو کیا ہو گیا ہے؟ ان کے اندر سے آوازیں کیوں اٹھنا شروع ہو گئیں؟ پیپلز پارٹی وقت کیوں مانگ رہی ہے؟ پیپلز پارٹی کے بغیر نون لیگ کہتی ہے ہم جائیں گے نہیں، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جی ہم اپنے اندر بھی دیکھیں گے. تو معاملہ تو پھر ٹھیک نہیں ہو رہا. اور پھر جانا سپریم کورٹ میں ہے، سپریم کورٹ میں جائے گا تو کیا ہوگا؟ قاضی صاحب تو اب ریٹائرمنٹ کے دن گن رہے ہیں. تو سپریم کورٹ میں کوئی جج تیار ہے؟ مطیع اللہ جان صاحب کے بقول 17 کے 17 ججز میں شاید قاضی فائصہ صاحب بھی نہ مانے، تو پھر پابندی کس طرح سے لگائیں گے، کیا ہوگا؟ تو یہ حکومت نہ تو عوام کے لیے کچھ ڈلیور کر سکی، نہ جنہوں نے لا کر بٹھایا ان کے لیے شاید اتنا کر سکے جتنا سوچا گیا تھا، کیونکہ ہر طرف سے بدنامی ہو رہی ہے. تاریخ میں بدترین مہنگائی ہوئی ہے، اور یہ 2 سال کے اندر اندر شہباز شریف نے ریکارڈ بنا دیا ہے. 25 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت بڑھا کر، یہ کسی نے 5-5 10-10 سال میں شاید اتنی بڑھائی. یہ تو کنفرم ہے کہ 75 سال تاریخ میں پاکستان میں کسی پرائم منسٹر نے اتنی مہنگائی نہیں کی. یہ بھی شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب کے بھائی کے حصے میں آئی ہے، نواز شریف صاحب نون لیگ کی گورنمنٹ میں آئی ہے، مریم نواز صاحبہ کے حصے میں یہ اعزاز بھی آ گیا ہے. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اسی میں آپ دیکھیں نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ ہے کہ خدشہ لگ رہا ہے کہ حکومت کی کوئی چھٹی ہونے والی ہے کسی طرح سے، اور یہ چونکہ پورا نہیں کر پا رہے جو کچھ تھا ایجنڈا، تو کوئی عبوری حکومت آنے والی ہے. اس لیے مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی وہ بیانیہ بنا رہی ہیں مجھے کیوں نکالا، کہ جی اگر ہمیں نکال دیا ہم تو اب بہتر کر رہے ہیں، کوئی چلنے نہیں دے رہا فلاں نہیں. تو اس سے یہ جوڈیشری نہیں ہے، ان کو عوام کی طرف سے تو تھا ہی نہیں، لیکن باقی بھی معاملات ووٹ نہیں تھے، لیکن یہی گارنٹی تھی کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا، سب چیزیں سیٹل ہو جائیں گی، معاملات جو ہیں وہ چل جائیں گے، ہم ساتھ ہیں آپ کے. وہ اب ہوتا نظر نہیں آ رہا. تو لہٰذا اب چیزیں بڑی تیزی سے بدل رہی ہیں، اور آنے والے دنوں میں آپ اور دیکھیں گے، ابھی یہ ابھی آغاز ہے، آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے ابھی ان کی چیخیں اور نکلیں گی. اب عطا تارڑ صاحب والا جو معاملہ ہے وہ کدھر غائب ہے، ان کو کوئی اون نہیں کر رہا، ان کی پریشانی الگ چل رہی ہے. اب وہ بھی پکڑے گئے، اب پتہ نہیں ان کا کیا بنے گا، کیونکہ N 127 سے عطا تارڑ کی کامیابی کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے، کیونکہ وہ عالی نعیم صاحبہ نے روکا ہی نہیں، الیکشن کمیشن کی بات نہیں مانی. اب سپریم کورٹ میں کیا دوبارہ معاملہ جائے گا؟ وہ جی پنچایت ہے تو کس کی بات چلے گی بھائی؟ باقی جگہوں پر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی بات چلی ہے، ہمیشہ سے چل رہی ہے. الیکشن کمیشن بیچ میں کہاں سے آ گیا کہ نہیں ہم اپنی مرضی کے چوز کریں گے، آپ کون ہوتے ہیں؟ تو جوڈیشری کی بھی پاورز الیکشن کمیشن لینے کی کوشش کرے، یہ کہاں ہوگا؟ اب ہوا کیا ہے، تحریک انصاف کے ملک ظہیر عباس نے عطا تارڑ کی کامیابی کو چیلنج کیا. لاہور ہائی کورٹ الیکشن ٹریبونل نے N 127 لاہور سے مسلم لیگ نون کے عطا اللہ تارڑ کی کامیابی کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی. لاہور ہائی کورٹ الیکشن ٹریبونل کے جج جسٹس انوار حسین 22 جولائی کو درخواست پر سماعت کریں گے. تحریک انصاف کے ملک ظہیر عباس نے عطا تارڑ کی کامیابی کو چیلنج کر رکھا ہے. ظہیر عباس نے موقف اختیار کیا کہ فارم 45 کے مطابق عطا تارڑ الیکشن ہارے ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن نے فارم 45 کے مطابق انتخابی نتائج جاری نہیں کیے. آپ جانتے ہیں کہ کافی حلقے بہت بڑی تعداد میں چیلنج ہو چکے ہیں، لیکن اصل جو کہانی ہے پنجاب میں ڈلی، اور اس میں بھی لاہور میں آپ جانتے ہیں جہاں نواز شریف صاحب کا حلقہ وہ چیلنج ہو گیا، مریم صاحبہ کا، حمزہ شہباز کا، باقی بچتا کیا ہے؟ عطا تارڑ بھی، وہ اون چودھری بھی. تو ان کی تو کہانی کہیں بھی بنتی نظر نہیں آ رہی. اور اس لیے اب یہ باتیں ہونے لگی ہیں کہ جی کیا یہ تو نہیں ہونے جا رہا کہ صوبوں میں جن کی حکومت ہے وہی رہے، اور قومی اسمبلی میں جو ہے وہ کوئی اور سیٹ اپ آ جائیں جی، باقی اسی طرح پنجاب لے لیتے ہیں ہم، وہاں پر چلتے رہیں گے، خیبر پختونخوا تحریک انصاف، وہاں بلوچستان اور سندھ پیپلز پارٹی، اور اس طرح، یا صرف سینٹر میں اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں. اور یہ تو قادر بندوخیل صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف کہنے پر شہباز شریف اسمبلی تحلیل کر دیں گے، صرف وہاں پر الیکشنز کروائے جائیں. پھر کیا ہوگا؟ مزید عدم استحکام ہوگا جی، صرف قومی اسمبلی کے الیکشنز ہو رہے ہیں. یا یہ کہ وہاں پر کوئی اور ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لا کر بٹھا دیا جائے جس میں ساری جماعتوں کو شامل کر دیا جائے، تحریک انصاف بھی کہا جائے آپ بھی آ جائیں، ساری ایک نیشنل گورنمنٹ بنا دیتے ہیں.
اس پر بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان اگر رہا نہیں ہوتے تو کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ تو کے پی میں بھی گورنمنٹ لے لی ہوئی ہے, اگر سینٹر میں بھی گورنمنٹ عمران خان کی رہائی کے بغیر مل جاتی ہے کوئی فائدہ نہیں. عمران خان کہتے ہیں اب حالات میں برے ہو گئے ہیں, اب تو ڈیلیور کیا نہیں جا سکتا, نئے الیکشن کی بات کریں. تو یہ ابھی یہ تو لگ رہا ہے کہ ان کی کہانی تو ختم ہے. کتنا وقت ہے, زیادہ تو نہیں ہے, یہ سب کہہ رہے ہیں. لیکن اب آگے کیا ہوگا, پرائم منسٹر کون ہوگا, کابینہ میں اور کون کون ہوگا, یہ ابھی باتیں بڑی انیشیل ہیں. لیکن لگتا یہ ہے کہ لوگ اپنی سی ویز تیار کر رہے ہیں. یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی سے سی ویز تیار ہو رہی ہیں, لوگ تیاری میں بیٹھے ہیں کہ اچھا اگلی باری کس کی آ سکتی ہے. یہ ہو گیا ہے اس وقت ملک میں ماحول, آپ اندازہ لگائیے. ابھی تھوڑا وقت ہے, فوری طور پر تو ایک دم دھرم تختہ نہیں ہوگا, لیکن یہ آہستہ آہستہ دیکھیں, اور پتہ نہیں اس وقت تک شہباز شریف خود ہی کہہ دیں, وہ جو انہوں نے بات کی تھی میں آئی ول کوئٹ, لیکن میں دباؤ میں نہیں آؤں گا, تو وہ کوئٹ ہی نہ کر جائیں نواز شریف کے کہنے پر. اور پھر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے چیزیں شروع ہوتی ہیں, کس طرح آگے بڑھتی ہیں. مگر ان کا تو جانا, جی کا جانا ٹھہر گیا ہے. اگلے سیٹ اپ میں اب کیا ہے, کون پرائم منسٹر ہے, کابینہ میں کون کون ہوگا, وہ اسی طرح کا نگران سیٹ اپ ہوگا. تحریک انصاف جو ہے دوبارہ سے پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنے کے لیے آمادہ ہوگی نہیں ہوگی, یہ سب کہانیاں. لیکن ان کا البتہ کام ختم ہے. ابھی اگلے سیٹ اپ کے لیے پوری طرح سے نام سامنے نہیں آئے, لیکن لوگ اپنی تیاری کر کے بیٹھے ہیں. اور جو نگران تھے, ہو سکتا ہے وہ نگران جس طرح آئے تھے اس کے بعد آج بھی کابینہ میں ہیں اور اس میں رول ہے, تو پتہ نہیں آگے چل کے بھی وہ دوبارہ نگران میں نہ آ جائیں. تو یہ ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. لیکن یہ والا جو معاملہ ہے, یا یہ جو پی ڈی ایم پارٹ 2 ہے, اس کی تو کہانی ختم ہو گئی. اللہ حافظ.